محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دور حاضر میں آج کے زمانے میں جب کہ جمہوریت کو پوری دنیا میں نہایت ہی اہمیت حاصل ہے، ڈیموکریسی دنیا کے ہر شعبے میں تسلیم کی جاتی ہے، اس کی دہائی دی جاتی ہے، اس دور میں کسی قوم کو اگر بے اثر کرنا ہو، بے حیثیت بنانا ہو، تو سیاسی طور پر اس کے اثر کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ سیاسی اثر ختم کرنے کے لیے بہت سارے طریقوں میں دو بڑے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ الزامات، تہمتوں، جھوٹے ایلیگیشنز میں ان کو ایسا پھنسا دیا جائے کہ وہ سر اٹھا کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر سکیں، جواب دیتے رہیں، صفائی پیش کرتے رہیں، اپنے چہرے پر لگی ہوئی کالک کو پوچھتے رہیں، جو غبار ان کے سروں پر ڈالے گئے ہیں اس کو جھاڑتے رہیں۔ دوسرا، ان کے اندر مضبوط، طاقتور، سنجیدہ، حکمت رکھنے والی، بڑا اثر رکھنے والی، مضبوط اسٹینڈ لینے والی قیادت نہ پیدا کی جائے۔ ویسی قیادت ان میں جنم نہ لے سکے یا پروان نہ چڑھ سکے۔ یہ دو بنیادی ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے سے قوم کو بے اثر بنایا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری حیثیتوں سے اثر ختم کیا جاتا ہے، ان کے وجود کو کمزور بنایا جاتا ہے۔ یقیناً تعلیمی میدان ہو، انتظامی میدان ہو، سماجی پہلو ہوں، وہ ایک موضوع ہے، لیکن آج کی گفتگو کا جو پہلو ہے وہ سیاسی طور پر کسی قوم کو اگر مار دیا جائے تو اپنے وجود کو بچا نہیں پاتی ہے۔ آج کا منظرنامہ کچھ ایسا ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں سیاسی طور پہ مار دیا گیا ہے، ہماری حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے، ہمارے وجود کو فنا کر دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی موٹی حیثیت ہماری ووٹ بینک کی تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ کوئی نہ کوئی ہمارے چہرے کے سامنے مسکرا تو دیتا تھا کیونکہ اس کو 2 ووٹ چاہیے تھے، اب وہ حیثیت بھی ہماری ختم کر دی گئی کہ ہمارے دروازے پر آج وہ بھی نہیں آتے جو پیچھے سے خنجر مارتے تھے۔ یہ جو تصویر ہے، یہ تصویر کسی قوم کو فنا کر دینے کا اشارہ دیتی ہے۔ میں نے 2 باتیں ذکر کی ہیں، اسی پر گفتگو کروں گا۔ ایک ہے سیاسی شعور، سمجھ، صحیح اور غلط کی پہچان، موقعوں پر اسٹینڈ لینے کا ہنر، اور حساس مسائل پر صحیح رخ پیش کرنے کا نقطہ نظر، دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کے نبض شناسی کے ساتھ قوم کو گائیڈ کرنے کا سبق، وہ تقریباً مفقود ہے، ختم ہے، بچا ہی نہیں ہے۔ سیاسی شعور نہیں ہے، سیاسی سمجھ نہیں بچی ہے۔ کہاں، کب، کیسے پیش ہونا ہے، کیا رخ لینا ہے، یہ قومی طور پر ہم بھول چکے ہیں۔ یہ وہ نازک صورتحال ہے، یا کہہ لیجئے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جس کا خمیازہ ہم ہر وقت، ہر آن، ہر دن بھگت رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن
پچھلے والے دن سے زیادہ سخت بنتا جا رہا ہے۔ ہر نیا مسئلہ ہماری گردنوں پر نئی تلوار بن کے لٹکتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے، وہ کانشیسنس نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم صحیح رخ دے سکتے ہوں، مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہوں، قوم کو یونائٹ کر سکتے ہوں، اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہوں، طاقتور طریقے پر مؤثر انداز میں آج اپنی بات رکھ سکتے ہوں۔ وہ ہنر ہم کھو چکے ہیں، یہ شعور ختم ہوا، یہ سمجھداری چلی گئی، جس کی وجہ سے ہم روز بروز نشانہ بنتے جا رہے ہیں اور ایک بہت سمجھدار قوم سے ہمارا سامنا ہے جس کی اکثریت تو ناسمجھ ہے، لیکن جس کی قیادت بہت سمجھدار ہے، جس کی لیڈرشپ بہت ہنرمند ہے، جن کے ہاتھوں میں کمان ہے، ان کو قوموں کی عقلوں سے کھیلنے کا ہنر آتا ہے، انہیں صحیح راستوں کے ذریعے سے صحیح مقام تک پہنچنے کا راستہ آتا ہے، طریقہ آتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی طرف سے ناسمجھی کا رویہ پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے نہایت سمجھداری اور پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تو جیت اللہ کی تکوینی سنت کے مطابق اسی کو ملے گی جو سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے الزامات لگائے گئے ہیں، مجموعی طور پہ مسلمانوں کی ایسی شبیہ بنائی گئی ہے کہ وہ اپنے کو یہی ثابت کرنے میں پوری توانائی خرچ کر دیتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہمیں یہی صفائی دیتے دیتے صبح و شام ہو جاتی ہے۔ ہر منچ پہ جو عمومی ہوتا ہے، ہر پلیٹ فارم سے جو قومی ہوتا ہے، ہر اس کرسی سے جو مشترک ہوتی ہے، ہم اپنی صفائی دیتے رہتے ہیں، ہم اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کی دہائی دیتے رہتے ہیں۔ الزامات یقیناً دن بدن، وقت بوقت، لحظہ بلحظہ لگائے گئے ہیں، مختلف راستوں سے اور مختلف وسیلوں اور ذریعوں سے ہمیں نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ایفیکٹو اور پرو ایکٹیو میتھڈولوجی نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ آواز نہیں ہے جو اس طاقتور آواز کو کاؤنٹر کر سکتی ہو۔ میڈیا کے لیول پر، سماجی پلیٹ فارم پر، اور بھی جو آواز اٹھانے کے راستے ہیں ان جگہوں پر ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس کے پیچھے بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کو اپنا حق مانگنے سے روک دیا جائے، کیونکہ جو بھی اتہام کا شکار ہو جاتا ہے، جس پر بھی الزام دھر دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ سر اٹھا کے اپنا حق نہیں مانگ پاتا ہے، وہ اپنے الزام کو دھوتا رہتا ہے، اس کی صفائی دیتا رہتا ہے۔ تو ہماری تصویر ہر پلیٹ فارم سے بنائی گئی ہے کہ ہم مجرم ہیں۔ ہماری تاریخ کو جس رنگ میں پیش کیا گیا ہے وہ ظالمانہ رویہ دکھانے والی ہے، یا ہمیں استحصال کرنے والا چہرہ بتانے والی ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر ہمیں لٹیرا بنا کر پیش کرنے والی ہے، یہاں کی اکثریت پر زبردستی ظلم کر کے راج کرنے والا دکھانے والی ہے۔ ہماری تاریخ جو
600 سال کی ہو بعد کے دور میں یا 800 سال کی ہو اسلامک امپائر یا مسلم امپائر کی تاریخ میں، یا اسلام کے آغاز سے لے کر اس ملک پر اسلام کی پہلی کرنیں پڑنے سے لے کر آج تک کی ہو، ہمیں ہر پہلو سے یہی دکھایا گیا اور اکثریت کو یہی باور کرایا گیا کہ ہم یہاں پر زبردستی لوگوں کو کنورٹ کرنے کا کام کرتے رہے اور یہاں کے علاقوں کو یہاں کے لوگوں سے چھین کر راج کرتے رہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو اکثریت کا بنایا گیا ہے۔ تاریخ ایسی پیش کی گئی ہے، تصویر ایسی دکھائی گئی ہے، رخ ایسا بنایا گیا ہے۔ ہم جس منچ پر آتے ہیں تو اسی میں پورا وقت گزار دیتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ اللہ گواہ ہے، تاریخ یہ دکھاتی ہے کہ جس سے اس ملک سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے اس نے تو پوری تاریخ میں اپنے خون سے یہاں کے چپے چپے کو وفاداری کا سبق دیا ہے، نقوش بکھیرے ہیں، لکیریں لگائی ہیں، اور جو وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں ان کا قریب تک کے تاریخ کا دور بے وفائی کی تعبیر ہے۔ یہ جو ایک زبردست تبدیلی ہے، اس تبدیلی کو ہم صرف چند ناموں کے ذریعے سے سیاسی بے شعوری کا ثبوت دیتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند مہرے ہیں، چند چہرے ہیں جو بدلتے ہیں، آج ہیں کل بدلیں گے، کل نہیں تھے دوسرے تھے، وہ چہرے بدلیں گے، ان چہروں سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے، پلاننگ کام کر رہی ہے، اسٹریٹجی کام کر رہی ہے، گراؤنڈ لیول پر ہوم ورک کام کر رہا ہے، فیلڈ ورک کام کر رہا ہے، گراس روٹ پر محنت کام کر رہی ہے، ذہن سازی کام کر رہی ہے۔ ہر راستے سے جمہوریت اور اکثریت، جمہور کا اور اکثریت کا ذہن بنانے کا کام کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا۔ ایک طرف یہ رخ ہے، ایک طرف یہ تصویر ہے، دوسری طرف ہمارے سامنے ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہماری قیادت کو، لیڈرشپ کو غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، ان کو بہت محدود دائرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور نئی ابھرنے والی قیادت کو دبوچ لیا گیا ہے۔ وہ قیادت جس میں دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے، جس میں حساس مزاج ہوتا ہے، جس میں بلند نگاہی ہوتی ہے، جس میں بلند نظری ہوتی ہے، جس میں جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، کرج ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، صحیح رخ سے چیزوں تک پہنچنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس قیادت کو ابھرنے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، بات گہری ہے۔ میں بہت سارے اسباب کے اندر سے ان دو سببوں کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، لیکن یہ دو باتیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ آج کے دور میں پری پلان طریقے پر کی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے سے سیاسی وجود کو مسلمانوں کے ختم کیا گیا۔ شعور تو مرا ہوا تھا ہی۔ جو قیادت نوجوانوں میں سے ابھرتی ہے، اور جو قیادت قوم کی آواز بنتی ہے، جس قیادت کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے، جن کو قوم اپنا مال اور اپنی جان پیش کرتی ہے، اس قیادت کو اس طرح کے سیاسی شعور کے ساتھ گائیڈ کرنے والا باقی نہیں رکھا گیا ہے۔ میں جب سیاسی شعور کی بات کر رہا ہوں تو کسی جماعت، کسی پارٹی کے ووٹ بینک بننے کی بات نہیں کرتا۔
وہ تو انتہائی گری ہوئی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم کسی کی پلیٹ کا کھانا بن کے اپنے کو ہضم کروا دیتے ہیں۔ مسئلہ ہر طرح کے ایشوز میں اور امت کی تصویر کو بننے اور بگڑنے میں جو زمینی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی سطح پر اپنی آواز پیش کرنے اور اپنی بات کو رکھنے اور اپنے وجود کو ثابت کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی بات ہے۔ کس موقع پر کیا بات کہی جائے، کیسے قوم کو رہنمائی دی جائے۔ جو نوجوانوں کے اندر ایک ہیجان ہے، ایک جذباتی کیفیت ہے، وہ ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، ان کو ہر جذباتی نعرہ دینے والا اپنی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے، ہر کھیلنے والا ان کے ساتھ کھیلتا جا رہا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان کو مس گائیڈ کرنا چاہتا ہے بآسانی ان کے جذبات کو، ایموشنز کو کیپچر کر کے مس گائیڈ کرتا جا رہا ہے، مس لیڈ کرتا جا رہا ہے۔ وہ صورتحال اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہم اس کیفیت کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، ہم اس صورتحال کو سمجھ کے اس کے مطابق راستہ نہیں دکھا پا رہے۔ ایسی قیادت ابھرنی تھی اور ایسے سرکمسٹانسز میں، حالات میں ابھرتی ہے، نیچرلی ابھرتی ہے، جو ایک قومی آواز بن جاتی ہے، آئیکن بنتی ہے، ایک آئیڈیالوجی پیش کرتی ہے، اسٹریٹجی کو لے کر کام کرتی ہے، صحیح مسئلوں پر صحیح رخ دکھاتی ہے، اپنی تصویر صحیح پیش کرتی ہے، ملکی سطح پر ہر پلیٹ فارم پہ ریپریزنٹیشن کرتی ہے۔ وہ قیادت نیڈڈ ہے، ریکوائرڈ ہے، لیکن جگہ ایمپٹی ہے، جگہ خالی ہے۔ ہمارے پاس بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، لیکن آج کی نازک صورتحال، افسوسناک تصویر یہ ہے کہ ہمیں صرف چند محدود لگے بندھے رفاہی کاموں میں باندھ دیا گیا ہے۔ ہم اس سے آگے کا کوئی تصور پیش بھی نہیں کر پاتے اور قوم کو ایڈریس بھی نہیں کر پاتے۔ ہم سیاسی طور پر اتنے بے حیثیت بنا دیے گئے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے سے بھی ہمارے سینے پر گولی چلائی جاتی ہے تو ہمیں آ کے بیان دینا پڑتا ہے کہ ہم اس کیس میں مجرم نہیں تھے، جبکہ دوسری طرف تصویر کیا ہے کہ جو درندہ بن کے جب چاہیں دن دہاڑے بیچ چوراہے پر جس کی چاہتے ہیں جان لے لیتے ہیں، وہ بھی کل جیل سے ہیرو بن کر نکلتے ہیں۔ یہ جو دو بالکل متضاد تصویریں ہیں، بالکل دو زمین و آسمان کے رخ ہیں، یہ حقیقت میں ہماری سیاسی موت کو بتاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس تو بڑی بڑی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ہمارے پاس تو ہر فیلڈ میں کام کرنے والے اچھے ریسورس پرسنز ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے پاس وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، وہ آواز نہیں ہے، ملکی سطح پر بات رکھنے والی وہ قیادت نہیں ہے جو ہماری پوری ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ملکی سطح پر ایک آواز بن کے ابھر سکے اور پوری امت کو لیڈ کر سکے۔ مختلف جماعتوں کا ہونا، مختلف تنظیموں کا ہونا، مختلف میدانوں میں کام کرنا ضرورت کی چیز ہے، ہر ایک ہر کام نہیں کر سکتا، ہر میدان کے کام کے لیے اس کے لیے مخصوص افراد اور تنظیمیں چاہیے، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے پاس وہ مضبوط آواز ملکی سطح پر ایسی نہیں ہے
جو مسلمانوں کے سیاسی استحصال میں ان کو صحیح رخ دے سکتی ہو۔ میں بات خاص الیکشن کے موقعوں پر اٹھنے والی آوازوں سے متاثر ہو کر نہیں کرتا، نہ میں اس کو اہم سمجھتا ہوں، نہ کسی پارٹی کی طرف جانا اور کسی کا انکار کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ بات یہ ہے عمومی طور پر سیاسی شعور کے ساتھ، کانشیسنس کے ساتھ، مسائل کے اندر ملت کے وجود کو منوانا، اس کو ثابت کرنا، اس کی آواز لگانا، اس کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنا، یہ صورتحال ختم ہے۔ یہ اصل ٹریجڈی ہے۔ چند چہروں کا اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بیٹھ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی پارٹی کا جیت جانا اور ہار جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے ملکی سطح پر سیاسی حیثیت سے وجود کو تسلیم کرانے کے لیے جو آواز ہونی چاہیے، اس آواز کی ضرورت ہے۔ یہ دو پہلو ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف ہماری شبیہ اور ہماری تصویر جس طرح سے بنا کر پیش کر دی گئی ہے کہ ہم دہشت گردی کے ہر الزام کا توق اپنی گردن پہ ڈالے لٹکتے ہوئے چلتے ہیں، لٹکائے ہوئے چلتے ہیں۔ ہمیں جھوٹے سچے ہر الزام میں پھنسا کر پوری امت کو بدنام آسانی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا جو مسئلہ آج کل رائج ہے کہ ہمیں اس طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس ملک کی بڑی تعداد کو مجبور کر کے زور زبردستی کے ذریعے سے اسلام لانے پر آمادہ کیا ہے، دھرم پریورتن کرایا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دیکھیے، ملک کے قانون کے اعتبار سے، ہمارے ملک کا جو آرٹیکل 25 ہے، اس کے اعتبار سے کسی کو بھی اپنی آئیڈیالوجی، اپنے مذہب کو پیش کرنا، اس کی دعوت دینا، دوسروں کو اس کی طرف بلانا پوری آزادی کے ساتھ الاؤ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اسلام کی طرف زور زبردستی کر کے بلایا نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے، خاص طور پہ ہندوستان کے ملک میں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر زور زبردستی کی جاتی اور جو حاکم آ کر یہاں پر حکومت کرتے رہے تو شاید ملک کی اکثریت مسلمان بنا دی گئی ہوتی۔ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ تاریخی سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن کی روح سے، دینی حیثیت سے اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کسی کو زبردستی کسی دین میں داخل کرنا، اسلام میں داخل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین کے اندر زور زبردستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو حق ہے، جو رشد ہے، جو ہدایت ہے اللہ کی، وہ کھل کر گمراہی سے الگ ہو کر سامنے آ چکی ہے، حق بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، وہ اصل میں مضبوط کڑے کو تھامنے والا ہے، جس کڑے کے اندر کبھی ٹوٹنے کا عمل نہیں ہوگا۔ مضبوط کڑا ہے جس کو نہیں توڑا جا سکتا، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ زبردستی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جھوٹے الزامات میں جس کو دیکھو بآسانی پکڑ لیا جاتا ہے، اور دھرم پریورتن کے نام پر اس کو سنگین جو ملک سے غداری کے جو دھارائیں ہوتی ہیں، دفعات ہوتے ہیں، اس کے تحت ان کو سزا
دے دی جاتی ہے یا اس میں پھنسا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، ہمارا ملک جو سویلینز کا اسٹیٹ ہے، سول لا یہاں پہ اصل میں رول کرتا ہے، اور بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کی روح سے یہاں پر جو رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے، اس کی مکمل دھجیاں اڑا کر، مکمل اس کو پس پش ڈال کر زمین پر ظلم کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ آسام کے اندر کس طرح سے ایک زمین کے مسئلے میں روبرو گولی چلا کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ غلط زمین پر قابض ہے، اگر وہ حکومت کی زمین ہے، اسے خالی کرانا ہے، تو ملک کے قانون کی کون سی دفعہ اس بات کی گنجائش دیتی ہے کہ روبرو کسی نہتے کے سینے پر گولی اتار دی جائے؟ اس ملک میں قانونی حیثیت سے اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کرنے والے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ اس کو کرتے بھی ہیں اور اس پر فخر بھی جتاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تصویر کیوں ہے؟ یہ منظرنامہ کیسے بنا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس وہ مضبوط آواز نہیں ہے جو سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور پورے جوش اور ہمت کے ساتھ ہماری آواز کو ملکی سطح پر اٹھا سکتی ہو۔ یہ جو دو چار جذباتی نام ہم کو نظر آتے ہیں نا، یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ جو جذباتی مسئلوں میں ہمارے جذبات سے کھیل کر صرف چند ووٹ بکھیرنے یا چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ ہمیں وہ مخلص قیادت چاہیے جو قربانیاں دے کر ہماری آواز کو ملک کی سطح پر ایک آواز بنا سکے۔ اس کی ضرورت ہے اور اس کو پیدا کرنا ہے۔ میں آج دوسرے پہلوؤں پر بالکل نہیں جا رہا ہوں، میں صرف سیاسی وجود کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے دکھتا ہے کہ اس ملک میں مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے سیاسی وجود کو بچانے کے لیے ایسی ہی آواز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوکل سے اٹھے گی، چھوٹے چھوٹے ایریا سے آواز بلند ہوگی، اور وہ آواز جڑے گی، یکجا ہوگی، متحد ہوگی، اور ہر وہ ہتھیار ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا کہ ان کو ملکی سطح کی آواز نہ بننے دیا جائے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف ہمارے برادران جو ہیں، جو دوسرے کمیونٹی کی اور دوسری قوموں کے افراد ہیں، ان میں جو افراد اٹھتے ہیں بہت جلدی ہیرو بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے قوم چلنے لگتی ہے۔ کسی بھی ایشو پر کھڑے ہو جائیں، ہم بھی ان کا دامن تھامتے ہیں اور اسی میں اپنی تسلی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے درمیان سے کوئی آواز اگر اٹھتی بھی ہے، ہمارے ہی لوگ اس کو دبوچ کے مار دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ناکامی کا سبب، یہ ہے ہماری بدحالی کی وجہ کہ ہم خود اپنی آواز نہیں بنانا چاہتے، ہم خود اپنی بات منوانے کے لیے صحیح راستوں پر آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب اپنے الگ الگ راستوں کو چھوڑ کر ایک راستے پر آ جائیں، ناممکن ہے۔ لیکن جو امت کا مسئلہ ہے، جو قوم کا مشترک مسئلہ ہے، اس میں ایک آواز بنے، آواز ایک اٹھے، بات ایک پیش کی جائے اور ہر پلیٹ فارم سے کی جائے۔ وہ یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
اس اتحاد کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف اپنے نوجوانوں میں سے ایسی قیادت کو اٹھانے کی ضرورت ہے جو پرزور طریقے پر ببانگ دہل ہر جگہ ہماری بات طاقت کے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ ان کو ہیرو بنانا پڑے گا، ان کو سر پر بٹھانا پڑے گا، اور ان کو مکمل سپورٹ دینا پڑے گا، جس کے ذریعے سے وہ ہماری مضبوط آواز بن کے ملک کے سامنے پیش ہو سکے۔ جمہوریت نے ہمارے اس ملک میں جو ہمارے پاس راستے کھولے ہیں، اگر ہم نے ان کو اپنے لیے کھلا رکھا چل کر تو ہم زندہ رہیں گے، ورنہ کل 10 راستے بند ہو چکے ہیں، 10 اور بند ہو جائیں گے۔ جمہوریت میں جو قوم اپنے لیے خود موت کا فیصلہ کر لیتی ہے، پھر اس کو کوئی بھی اٹھا نہیں سکتا ہے، اور جو زندگی کا فیصلہ کر کے آگے بڑھ جاتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، تو پھر اس کے لیے زندگی اور بقا لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ تصویر جو ہمیں اس سینچری کی اور اس سے پہلے والی سینچری کی پوری دنیا کے منظرنامے میں دکھتی ہے۔ ہمیں صحیح سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، اور میں مسجد کے ممبر سے جمعے کے دن اس موضوع پہ خطاب کر کے دین کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا داری کی گفتگو نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے، امت کی بقا کا مسئلہ ہے، امت کے وجود کا مسئلہ ہے، امت کو زندہ رکھنے کا مسئلہ ہے، امت کو اسلام پر باقی رکھنے کا مسئلہ ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کئی دہائیوں پہلے فرمایا تھا کہ اگر ہم لوگوں میں تہجد پڑھنے والے اور مسجدوں میں جماعتوں سے نماز پڑھنے والے رہیں گے، لیکن اگر امت میں من حیث الامت سیاسی شعور زندہ نہیں رہے گا تو ہمارے لیے مستقبل نہیں ہے۔ مسجدوں پہ تالے پڑ جائیں گے، تہجد تو چھوڑیے، مسجدوں کی جماعت کی بھی گنجائش نہیں رہے گی۔ سیاسی شعور پیدا کرنا، صحیح سمجھ کے ساتھ اپنے مسائل پر اسٹینڈ لینا، جو کرنٹ ایشوز ہیں اس پر امت کو ایڈریس کرنا، ان کی مضبوط آواز ملک کی سطح پر لانے کی فکر کرنا دین کا نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس پہلو سے ہر تنظیم کو اور جماعت کو سوچنا پڑے گا، اور سیاست کو شجر ممنوعہ کہہ کے اپنے ہاتھ جھاڑ جھاڑ کے امت کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے نہیں دینا ہوگا۔ ہمیں نکلنا ہے ان سوچوں سے جس نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے، اور تاریخ سے سبق لیتے ہوئے، اپنے موجودہ وقت کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا راستہ طے کرنا ہے۔ تبھی ہم کسی منزل تک پہنچ کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے، صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، امت کو صحیح تصویر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایسی مضبوط قیادت اور آواز پیدا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو منوا سکیں اور اس کے ذریعے سے اپنے اسلام کو بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔